بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رچنا کے دماغ پر مسلط ہو کر اسے وہاں سے لے گئی۔ پارو نے میری ہدایت کے مطابق صابر سے کہا، اس ہوٹل سے نکل چلو، تمہارے چہرے پر تھوڑی سی تبدیلی کی جائے گی تاکہ دشمن تمہیں پہچان نہ سکیں۔ صابر بھی اس ہوٹل سے جانے لگا۔ ابھی مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ دیوی اور مینڈولا خاموشی اختیار کر کے اب کیا کرنے والے ہیں۔ ویسے وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ دیوی نے عبرت حاصل کی تھی کہ آئندہ خیال خوانی کے ذریعے بھی میرے سائے کے قریب تک نہیں آئے گی۔ پارس نے دوسری طرف برادر کبیر بن کر 13 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو جہنم میں پہنچایا تھا۔ اس کے بعد میں نے 2 امریکی اور 2 یہودیوں کو ختم کر دیا، اور میرے بیٹے نے برادر کبیر کی حیثیت سے کہہ دیا تھا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل سے ٹیلی پیتھی کے ہتھیار لے جا سکتی ہے۔ وہ راستے کی دیوار نہیں بنے گا، لیکن بھارت میں فرحاد علی تیمور موجود ہے۔ پارس نے پہلے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ وہ گھنٹی اب سنائی دی جب 4 خیال خوانی کرنے والے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ منڈولا نے کہا، دیوی جی، میں آپ ہی کی مہربانی سے محفوظ رہ سکتا ہوں۔ آپ اپنی آتما شکتی سے میرے دماغ کو اس طرح لاک کر دیں کہ وہ روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی میرے اندر آ کر میرا پتہ ٹھکانہ معلوم نہ کر سکیں۔ مجھے تمہارے جیسے ذہین اور مکار یہودی کی ضرورت رہتی ہے۔ میں تمہیں ہر طرح محفوظ رکھنے کی کوشش کروں گی، لیکن میری آتما شکتی اس مقام پر نہیں ہے جہاں روحانی ٹیلی پیتھی کو ناکام بنا سکوں۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولی، حال ہی میں مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی سیکھنے والے 17 افراد مارے گئے ہیں، اور میں دیوی کہلانے والی کسی کو نہ بچا سکی۔ مجھے سپر ماسٹر اور تینوں افواج کے اعلیٰ افسران کے سامنے بڑی شرمندگی ہوگی۔ شرمندگی کیسی؟ آپ مالکہ ہیں اور وہ سب آپ کے غلام۔ وہ لوگ ناکامی کا افسوس تو کریں گے، لیکن آپ کے خلاف کبھی کچھ نہیں سوچیں گے۔ ہاں، مگر شرمندگی کے علاوہ یہ بڑا سخت صدمہ ہے کہ ہم دنیا جہان کی صلاحیتیں رکھتے ہوئے ایک طرف MIM سے مات کھاتے ہیں تو دوسری طرف فرحاد اور اس کی فیملی کے افراد ہماری ہر مہم کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ ایسا کب تک ہوگا؟ ایسا اب نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا۔ اگر ہم انہیں یقین دلا دیں کہ ہم مسلسل ناکامیوں سے مایوس ہو کر MIM کے مجاہدین اور فرحاد کی مسلمان ٹیم کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے باز آ چکے ہیں، کیا انہیں یقین آ جائے گا کہ ہمارے ہاتھوں میں پتھر ہیں اور ہم مسلمانوں کو مارنے سے باز آ چکے ہیں؟ فرحاد کو تو اس مہم میں بھی یقین آ جاتا کہ آپ اس معاملے میں ملوث نہیں ہیں، لیکن آپ نے آتما شکتی کے ذریعے ڈاکٹر صابر کے مکفل دماغ میں جا کر فرحاد کو یہ سمجھا دیا کہ آپ اپنے اعلی کاروں سے ان کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ واقعی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ محتاط رہوں گی۔ تمہارے جیسے عام خیال خوانی کرنے والوں کے اندر جاؤں گی اور کہیں بھی آتما شکتی کا مظاہرہ نہیں کروں گی۔ ہمیں اپنی ٹیلی پیتھی کے علم کو بہت محدود کرنا ہوگا۔ محدود کرنے سے تمہاری مراد کیا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی کے بھی دماغ میں جا کر اس کے چور خیالات پڑھیں، مگر وہ ہمارے خلاف جو چال چل رہا ہو اس چال کا توڑ ایسا کریں جیسے ہم خیال خوانی نہیں جانتے ہیں اور عام دشمنوں کی طرح اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ واضح الفاظ میں آئندہ خیال خوانی کے ذریعے جوابی کارروائی نہیں کریں گے۔ ہم اپنی خیال خوانی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر ٹیلی پیتھی کا علم رکھنے کا فائدہ کیا پہنچے گا؟ دیکھیے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے غیب کی باتیں معلوم ہوں یا کم از کم دشمنوں کے ارادوں کا علم ہو جائے۔ ہمارے پاس یہ سہولتیں ہیں، ہم چپ چاپ دشمنوں کے ارادوں کو معلوم کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ دشمنوں کی کمزوریاں بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایسے بہت سے فائدے پہنچیں گے۔ ہم صرف ایک فائدہ نہ اٹھائیں کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے دشمنوں سے مقابلہ کریں تو انہیں کبھی یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ ہم دشمنی کر رہے ہیں۔ تمہارا طریقہ کار کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اور وضاحت کرو۔ اور یہ کہ ہم ٹیلی پیتھی کے بغیر ایک آدھ چال چلیں گے، جان بوجھ کر ناکام ہوں گے تو تمام مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے دھوکہ کھائیں گے کہ ان کے مقابلے میں خیال خوانی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یعنی ہم عام سے دشمن ہیں۔ اس طرح ہمارا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ ہمارے ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والے
ان کے ہاتھوں مارے نہیں جائیں گے۔ واقعی اس طرح ہمارے ماتحت خیال خوانی کرنے والے بے موت نہیں مارے جائیں گے۔ ویسے ان کی حفاظت تو ہو جائے گی، لیکن ہمیں کامیابیاں کیسے حاصل ہوں گی؟ ذہانت اور مکاریوں سے مثلاً اب ہم فرحاد کے تمام معاملات کو نظر انداز کر دیں۔ وہ ڈاکٹر صابر کی حفاظت کر رہا ہے، اسے حفاظت کرنے دیں۔ اس نے بال ٹھاکرے کی بیٹی کو اغوا کیا ہے، اسے اغوا کر کے اپنے پاس رکھنے دیں۔ اس کے کسی معاملے میں مداخلت نہ کریں اور نہ ہی یہ شبہ ہونے دیں کہ چھپ کر خیال خوانی کی جا رہی ہے۔ پھر آپ ایسے وقت خاموشی سے صابر کے مکفل دماغ میں جائیں گی جب یقین ہو جائے کہ فرحاد اور اس کے دوسرے خیال خوانی کرنے والے کسی دوسرے معاملے میں مصروف ہیں۔ اس کے بعد اس نے ذرا خاموش رہ کر سوچا، پھر کہا، اس کے بعد آپ جانتی ہیں کہ بال ٹھاکرے اور شیو سینا کے تمام ہندو ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، لہذا کسی انتہا پسند ہندو کو ہم اعلی کار بنائیں گے۔ وہ انجلی کے سامنے جا کر صابر سے کہے گا کہ ہم کسی مسلمان مرد کو اپنی کسی ہندو عورت کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ایک ہندو عورت سے کھیلنے کی سزا موت ہے۔ یوں ہمارا اعلی کار صابر کو قتل کر دے گا تو ہندو انتہا پسندی کا ٹھوس ثبوت موجود رہے گا۔ فرحاد یا کوئی بھی مسلمان خیال خوانی کرنے والا ہم پر کبھی شبہ نہیں کرے گا۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ آئندہ ہم پر شبہ نہ ہو اور ہمارے باقی خیال خوانی کرنے والے مارے نہ جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں تمہاری ذہانت اور مکاریوں سے کام لے کر تمام مسلمان خیال خوانی کرنے والوں کو فریب دیتی رہوں گی۔ ابھی تم میرے دماغ میں سے نکل جاؤ، میں فرحاد سے دو باتیں کروں گی۔ منڈولا اپنی دیوی کے دماغ میں آیا، وہ میرے پاس آئی، پھر بولی، آپ سانس نہ روکیں، میں شیتارا ہوں۔ میں نے پوچھا، اب کیا چاہتی ہو؟ کیا کوئی نئی چال سوچ کر آئی ہو؟ نہیں، اپنی تمام ناکامیوں اور نقصانات کا جائزہ لے کر آئی ہوں۔ یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے کہ میں جوتش ودیا کے خلاف جو بھی کام کرتی ہوں اور ہمیشہ مات کھاتی ہوں، یہ صاف لفظوں میں کہتی ہوں کہ ایک ہندو ہوں اور مرتے دم تک ہندو رہوں گی۔ اب کبھی آپ کو پاپا کہہ کر دھوکہ نہیں دوں گی۔ پارس سے بہت دور جانے کے لیے اب پھر زیر زمین جا رہی ہوں۔ اب کسی دوست یا دشمن سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہے گی۔ یہ سب کچھ مجھ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھائی کے راستے پر جا رہی ہو تو جاؤ، برائی کے راستے پر جا رہی ہو تو ہمیشہ کی طرح برا انجام ہی سامنے آئے گا۔ برائیوں کا انجام دیکھنے کے بعد ہی آپ سے کہنے آئی ہوں کہ آئندہ میری وجہ سے بیچارے ماتحت خیال خوانی کرنے والے مارے نہیں جائیں گے۔ سپر ماسٹر اور خفیہ یہودی تنظیم کے لوگ مجھے ڈھونڈتے رہیں گے، لیکن اب مجھے دیوی کہنے والے کہیں نہیں پائیں گے اور نہ معلوم کر سکیں گے کہ میں زمین کے کس حصے کی تہہ میں زندگی گزار رہی ہوں۔ لیکن ایسا کرنے سے پہلے آپ سے ایک التجا کرنے آئی ہوں۔ التجا میں سچائی ہوئی تو میں اس پر غور کروں گا۔ داؤد منڈولا نے ایک عرصے تک میری خدمت کی ہے، زیر زمین جانے کے بعد اس سے بھی کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی، لیکن اس کی خدمات کا صلہ دینا چاہتی ہوں اور یہ صلہ آپ کی مہربانیوں سے ہی دے سکتی ہوں۔ سمجھ گیا، میں نے چیلنج کیا تھا کہ اب میرا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا جلد ہی اسے ٹھکانے لگائے گا اور تم اپنی خدمتگار کی زندگی چاہتی ہو۔ جی ہاں، وہ آپ کے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، میں ہی اسے آپ کے معاملے میں گھسیٹ رہی تھی۔ آپ سے التجا ہے کہ مجھے سزا دے دیں لیکن اسے معاف کر دیں۔ میں کسی کو سزا نہیں دوں گا، نہ تمہیں نہ اسے، لیکن اسے سمجھا دینا کہ اپنی یہودی فطرت سے باز رہے۔ نام بدل کر، شخصیت بدل کر چالیں چلے گا تو دونوں پیروں سے چلنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اب جاؤ۔ میں نے سانس روک لی، اس کی سوچ کی لہریں میرے اندر سے نکل گئیں۔ پھر منڈولا سے بولی، میں نے بڑی حد تک اسے یقین دلا دیا ہے کہ زیر زمین جا رہی ہوں، تمہاری بھی جان بخشی کرا دی ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں وہ باپ بیٹے زبان کے پکے ہیں۔ جب تک انہیں یقین نہیں ہوگا کہ چال بازی تمہاری طرف سے ہو رہی ہے، تب تک وہ کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ان باپ بیٹوں کو فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ میں کیسی چالیں چل رہا ہوں، انہیں مجھ پر کبھی شبہ نہیں ہوگا اور میں بھی سپر ماسٹر وغیرہ سے رابطہ نہیں رکھوں گی۔ وہ لوگ خیال خوانی کرنے والے ماتحتوں کے ذریعے مجھے تلاش کریں گے اور میں انہیں نہیں ملوں گی، کوئی میری آواز بھی نہیں سن سکے گا۔ رفتہ رفتہ سب ہی کے ذہن اور زبان سے دیوی کا نام مٹ جائے گا۔ ان دونوں نے بظاہر شکست تسلیم کر لی، بگلا بگد بن گئے تھے۔ مجھے یقین دلانے کے لیے خود کو گمنامی کے پردے میں چھپا لیا، پھر بڑی رازداری سے ڈائریکٹر راہ کے اندر گئے۔ یہ معلوم کرتے رہے کہ ڈاکٹر صابر کے دوبارہ قید سے فرار کے بعد اب اسے پھر گرفتار کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر راہ اس سلسلے میں
انٹیلیجنس والوں کو ایک خط لکھ رہا تھا کہ وہ شہر کی ناکہ بندی کر کے صابر کو دور نکل جانے کا موقع نہ دیں، اور اس دوران انٹیلیجنس کے جتنے اہم جاسوس ہیں وہ گونگے بنے رہیں، کیونکہ ڈاکٹر صابر کو ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی حمایت حاصل ہے۔ چونکہ راہ کا ڈائریکٹر ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے زیر اثر آ چکا ہے، اس لیے ڈاکٹر صابر کا کیس انٹیلیجنس والوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ دیوی نے منڈولا سے کہا، اگر فرہاد ڈاکٹر صابر کا حلیہ اور آواز بدل دے گا تو انٹیلیجنس والے صابر کو کبھی نہیں گرفتار کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ منڈولا نے کہا، جیسا کہ ہم پہلے صابر کے خیالات پڑھ چکے ہیں، وہ ایک ایسا فرد شناس ڈاکٹر ہے جسے اپنے پیشے سے عبادت کی حد تک لگاؤ ہے۔ وہ فرار ہو کر جہاں بھی جائے گا کسی دل کے مریض کو موت کے منہ میں جاتے نہیں دیکھے گا، اور بھارت کے کسی شہر میں بھی دل کا آپریشن کرے گا تو قانون کے محافظوں کی نظروں میں آ جائے گا۔ میری عقل کہتی ہے وہ دکھی انسانوں کی خدمت کے لیے بھارت سے باہر چلا جائے گا۔ دیوی نے کہا، جیسا کہ اس کے چور خیالات نے بتایا تھا کہ وہ اپنی سائمہ کے دل سے دور نہیں رہے گا، اسی لیے انجلی سے محبت کرتا ہے، کیا وہ انجلی اور سائمہ کے دل کو چھوڑ کر اس دیش سے چلا جائے گا؟ یہ معلوم کرنا ہوگا۔ فرہاد 24 گھنٹے صابر کے دماغ کو پتھر بنا کر نہیں رکھ سکے گا۔ آپ آدھی رات کے بعد صابر کی نیند کے دوران اس کے خیالات پڑھ سکتی ہیں اور انجلی کی محبت اور سائمہ کے دل کے بارے میں معلوم کر سکتی ہیں۔ پھر وہ چونک کر بولا، ہم ایک آسان راستہ بول رہے ہیں، اور وہ یہ کہ انجلی کے اندر آسانی سے جا سکتے ہیں۔ یوں ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ صابر اسے بھی ساتھ کہیں لے جائے گا یا نہیں۔ وہ انجلی کے اندر پہنچ گئے۔ انجلی پہلے مجھے ایک فرشتہ سمجھتی تھی۔ صابر نے اسے بتایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان دونوں کے کام آ رہا ہوں۔ جب صابر کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور وہ بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی تو میں نے اس کے اندر جا کر کہا تھا، میں فرہاد ہوں، تم اطمینان رکھو، صابر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر تم وقت پر کھانا اور دوائیں نہیں کھاؤ گی تو صحت مند نہیں رہ سکو گی۔ یوں سمجھو کہ تمہیں صابر کے ساتھ ایک دور دراز سفر کرنا ہے اور اس کے لیے تمہاری جسمانی اور دلی صحت مندی لازمی ہے۔ انجلی نے پوچھا تھا، کیا میں ڈاکٹر صابر کے ساتھ کہیں دورے پر جاؤں گی؟ ہاں، بھارت کی زمین تم دونوں کے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اگر اسے دل و جان سے چاہتی ہو تو بھارت سے باہر کسی ملک میں جانا ہوگا۔ میں ضرور جاؤں گی، صابر کے لیے بھارت تو کیا دنیا بھی چھوڑ دوں گی۔ تو پھر اچھی طرح کھاتی پیتی رہو، کوئی غم نہ کرو، میں کسی وقت بھی تمہیں اس اسپتال سے نکال کر لے جاؤں گا۔ یہ گفتگو میں نے انجلی سے کی تھی۔ اب دیوی اور منڈولا اس کے دماغ کی تہہ میں گھس کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ صابر تنہا نہیں جائے گا، انجلی بھی فرہاد کی مدد سے اس کے ساتھ جائے گی۔ منڈولا نے کہا، دیوی جی کیا حرج ہے، دونوں کو جانے دیں۔ بھارت سے جانے کے بعد وہ دونوں ہمارے کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ وہ بولی، کیسی باتیں کرتے ہو، ایک ہندو دولت مند حسینہ ایک مسلمان ڈاکٹر کے ساتھ رہے گی۔ ادھر فرہاد نے بھی بال ٹھاکرے جیسے کٹر ہندو کی بیٹی کا بھی دھرم نشٹ کیا ہے۔ میں جب فرہاد کے بیٹے پارس کا مذہب بدلنے کے لیے برسوں سے تپسیا کر رہی ہوں، وہ کیسے برداشت کر لوں کہ انجلی اسی مسلمان کے ساتھ رہے؟ اور اگر ڈاکٹر صابر تمہارا ہندو دھرم اختیار کر لے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن فرہاد ایسا ہونے نہیں دے گا۔ فرہاد یہاں بھارت میں دوسرے معاملات میں مصروف ہوگا۔ صابر اور انجلی کو دوسرے کسی ملک بھیجنے کے بعد وہ مطمئن ہو جائے گا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اپنی بے پناہ مصروفیات سے نکل کر ایک محفوظ زندگی گزارنے والے صابر اور انجلی کی خبر لے۔ وہاں آپ صابر پر تنظیمی عمل کر کے اسے انجلی کا ایک ہندو دھرم پتی بنا سکیں گی۔ یہ تمہیں بڑے دور کی سوجی ہے۔ واقعی ان دونوں کو دوسرے کسی ملک میں پہنچنے کے بعد میں ڈاکٹر صابر کا مذہب تبدیل کر سکوں گی۔ اب آپ رچنا کے متعلق سوچیں، بال ٹھاکرے جیسے انتہا پسند ہندو نے اپنی بیٹی کو ایک مسلمان کے پاس کس طرح برداشت کیا ہوا ہے۔ وہ دونوں بال ٹھاکرے کے اندر پہنچے۔ اس کے یہ خیالات پڑھ کر حیران ہوئے کہ رچنا اس کے پاس پہنچ گئی ہے اور اس غیرت مند ہندو نے مسلمان کے پاس سے آنے والی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھنا قبول کر لیا ہے۔ مزید خیالات پڑھنے سے معلوم ہوا کہ میں نے بال ٹھاکرے کی عزت رکھنے کے لیے وعدہ کیا ہے کہ رچنا کی کوئی قابل اعتراض تصویر اخبارات اور رسائل میں شائع نہیں کراؤں گا، لہٰذا وہ اپنی بیٹی کو قبول کرے اور پہلے کی طرح عزت دے۔ ابھی رچنا کے اغوا ہونے کی بات عام نہیں ہوئی ہے۔ اگر ایسے میں باپ اپنی بیٹی کو پہلے کی طرح عزت سے نہیں رکھے گا تو دنیا والے طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، اور اگر باپ
غصے اور جنون میں بیٹی سے نفرت کرے گا اور کسی ویرانے میں لے جا کر اسے زندہ جلائے گا تو میں اس کے خاندان کی دوسری بہو بیٹیوں کو بھی یکے بعد دیگرے ایسے ہی اغوا کروں گا جیسے اس کے گنڈے مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو اغوا کرتے ہیں اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ میری ایسی تمام باتیں سن کر بال ٹھاکرے نے حالات سے سمجھوتا کیا تھا اور رچنا کو اپنے گھر میں عزت سے رکھ لیا تھا۔ دیوی نے منڈولا سے کہا، دیکھو فرہاد کی چال بازیاں، اس نے کس طرح بال ٹھاکرے جیسے فولاد کو جھکا دیا ہے۔ دیوی جی، وہ فولاد مڑنے اور ٹیڑھا ہونے والا نہیں ہے، صرف ایک بیٹی کے باعث اچھلنے والے بدنامی نے اسے مجبور کر دیا ہے۔ اگر بیٹی مر جائے تو فرہاد کسی طرح بھی بال ٹھاکرے کو دباؤ میں نہیں رکھ سکے گا۔ بیٹی کیسے مرے گی؟ ہم خیال خوانی کے ذریعے اسے موت کے کسی راستے پر لے جائیں گے تو فرہاد ہماری چال بازی سمجھ لے گا۔ ڈائریکٹر راہ کو کسی طرح یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صابر کو دوسری بار قید سے نکال کر لے جانے والے بال ٹھاکرے کے مسلح افراد تھے۔ جب یہ معلوم ہوگا تو ڈائریکٹر انتقاماً ٹھاکرے کی بیٹی رچنا کو اغوا کرائے گا۔ اس سے پہلے بھی راہ کا ایک افسر رچنا کو اس کی کوٹھی سے لے گیا تھا۔ اس طرح ڈائریکٹر اور بال ٹھاکرے میں ٹھن جائے گی۔ فرہاد ان میں سے کسی کے دماغ میں آئے گا تو وہ تسلیم کرے گا کہ حالات اور واقعات کے مطابق راہ اور شیو سینا والے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں اور اسی دشمنی کے باعث رچنا راہ کی قید میں رہ کر ماری گئی ہے۔ شاباش منڈولا، یہ تو ایسی تدبیر ہے، اس میں دور تک خیال خوانی کا گزر نہیں ہوتا۔ فرہاد کو کبھی ہم پر شبہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ڈائریکٹر راہ کو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صابر کو دوسری بار بال ٹھاکرے کے مسلح افراد لے گئے تھے۔ ہم ڈائریکٹر کے اندر نہیں جائیں گے، یہ احتیاط ضروری ہے۔ ڈائریکٹر کو یہ بات اپنے ماتحتوں سے معلوم ہونا چاہیے اور ثبوت کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ٹھاکرے کے مسلح افراد تھے۔ میرا خیال ہے راہ والوں کو ثبوت مل چکا ہوگا۔ بال ٹھاکرے کی جو پرائیویٹ مسلح فورس ہے، اس فورس کا ہر سپاہی گیروے رنگ کا لباس پہنتا ہے۔ راہ کے جاسوس بہت دور کی خبر رکھتے ہیں، انہیں ٹھاکرے کی پرائیویٹ فورس کے بارے میں اور بہت سی معلومات ہوں گی۔ ہمیں خود کو ظاہر کیے بغیر ڈائریکٹر کے خیالات پڑھنے چاہیے۔ وہ بڑی خاموشی اور رازداری سے ڈائریکٹر کے اندر پہنچ گئے۔ پتہ چلا ٹھاکرے کی پرائیویٹ فورس کے متعلق بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ اب راہ والے بال ٹھاکرے کے خلاف جوابی کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ منڈولا نے ڈائریکٹر کی سوچ میں کہا، ٹھاکرے خود کو اپنی بیٹی کو بدنامی سے بچانے کے لیے دشمنی کی ابتدا کر چکا ہے۔ اس نے صابر کو رہا کرا کے فرہاد کو خوش کیا ہے اور اپنی بیٹی واپس حاصل کی ہے۔ اب صابر کی جگہ اس کی بیٹی رچنا کو تہہ خانے کے سیل میں پہنچاؤں گا۔ اگر ایسے وقت میں ڈائریکٹر کے دماغ میں ہوتا تو یہ سمجھ نہ پاتا کہ منڈولا یا کوئی خیال خوانی کرنے والا موجود ہے۔ منڈولا ڈائریکٹر کی سوچ کی لہروں کے ذریعے بول رہا تھا، لہذا وہ ڈائریکٹر کی ہی اپنی سوچ لگ رہی تھی۔ راہ کے کئی تجربہ کار جاسوس اور دہشت گرد بال ٹھاکرے کی کوٹھی کے اطراف چکر لگانے لگے۔ انہیں انتظار تھا کہ رچنا شاپنگ وغیرہ کے لیے نکلے گی تو اسے اغوا کر لیں گے۔ وہ باپ اب اپنی بیٹی کو تنہا کہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن رچنا کے واپس گھر آتے ہی ٹھاکرے نے اپنے ایک یتیم بھتیجے سے اس کی شادی طے کر دی تھی۔ دوسرے دن شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی تھی۔ گھر میں زیورات کی کمی نہیں تھی، پھر بھی ماں نے کہا رچنا کی پسند سے بھی زیورات خریدوں گی، اسے اپنے ساتھ جوہری کی دکان پر لے جاؤں گی۔ اس طرح وہ ماں کے ساتھ زیورات خریدنے نکلی تو آدھے گھنٹے بعد ٹھاکرے نے فون پر سنا کہ اس کی بیوی اور باڈی گارڈ کار میں زخمی پڑے ہیں، ڈرائیور مر چکا ہے اور رچنا غائب ہے۔ بال ٹھاکرے فون پر گرجنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس نے سوچا شاید میں نے پھر رچنا کو اغوا کیا ہے۔ وہ بند کمرے میں مجھے دیوانہ وار پکارنے لگا، تم کہاں ہو میرے دماغ میں آنے والے دھوکے باز، مجھ سے باتیں کرو ورنہ میں اس شہر کے مسلمانوں کا قتل عام شروع کرا دوں گا۔ میں انجلی اور صابر کے حلیے بدل کر انہیں ملک سے باہر بھیجنے کے سلسلے میں مصروف تھا اور اس معاملے میں اب بال ٹھاکرے سے بھی تعاون حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے دیوی پر کسی حد تک بھروسہ تھا کہ وہ خوف کے باعث میرے خلاف قدم نہیں اٹھائے گی، لیکن یہودی منڈولا پر میں اعتماد نہیں کر سکتا
کرتا تھا اور اس لیے شہناز اور پارو کے تعاون سے انجلی اور صابر کو اس ملک سے روانہ کرنے میں مصروف تھا۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ رچنا کو دوبارہ اغوا کیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈائریکٹر راہ نے بال ٹھاکرے سے فون پر رابطہ کیا اور کہا، ٹھاکرے تم نے ہندو آف دی ایئر کا خطاب حاصل کیا ہے، لیکن تم نہایت ہی بے غیرت ہندو ہو۔ ایک مسلمان سے خراب ہو جانے والی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے تم نے اس مسلمان سے سمجھوتا کیا۔ دیش کے غدار ڈاکٹر صابر کو ہماری قید سے نکال کر اس مسلمان سے اپنی بیٹی کا تبادلہ کیا۔ بکواس مت کر کتے، تو راہ کا ڈائریکٹر نہیں، کانگریسی حکومت کا کتا ہے۔ تو نے ہندو ہو کر میری بیٹی کو اغوا کیا۔ تجھ سے بہتر وہ مسلمان ہے جس نے میری بیٹی کو گھر پہنچایا، اب نہیں پہنچا سکے گا۔ تیری بیٹی ایسی جگہ قید کی گئی ہے کہ وہ مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ کیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی کو تو نے پھر اغوا کرایا ہے؟ ہاں، اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے۔ تو نے اپنی پرائیویٹ فورس کے ذریعے صابر کو اغوا کرایا۔ اگر بیٹی کی واپسی چاہتا ہے تو صابر کو ہمارے حوالے کر دے۔